سنت طریقہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو آدمی سنت طریقے پر زندگی گزارتا ہے اللہ کی طرف سے بڑے بڑے انعام ہیں۔ تو یہ جو عید کا اتنا بڑا خوشی کا تہوار ہے، علماء کرام نے عید کے موقع کی مناسبت سے بھی چند چیزیں سنت لکھی ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ عید کے دن 13 چیزیں سنت ہے، 13 چیزیں مسنون ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1، شریعت کے موافق اپنی آرائش کرنا، یعنی اپنے آپ کو خوبصورت بنانا، اچھا لباس اور اچھا ڈریس پہننا شریعت کے موافق، چہرہ بنانا شریعت کے موافق، اپنے بالوں کو سنوارنا شریعت کے مطابق۔ نمبر 2، غسل کرنا، نہانا۔ نمبر 3، مسواک کرنا عید کے دن۔ نمبر 4، اچھے سے اچھے، عمدہ سے عمدہ کپڑے پہننا اگر اللہ نے دیا ہو۔ جو اپنے پاس اچھے سے اچھے کپڑے موجود ہو اس کو پہننا، 4 سنت ہوئی۔ نمبر 5 کے اوپر خوشبو لگانا، عطر لگانا، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 6، صبح کو جلدی اٹھنا، عید کے دن صبح سویرے جلدی اٹھنا چاہیے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عید کے دن تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اور تہجد کے وقت میں اٹھنا چاہیے، تہجد کی بھی توفیق مل جائے گی، اور یہ جو بڑی سنت ہے کہ عید کے دن جلدی اٹھنا یہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ تو نمبر 6 کے اوپر صبح کو جلدی اٹھنا۔ نمبر 7، عیدگاہ میں جلدی جانا، عیدگاہ کے اندر جلدی جانا، جہاں بھی عید کی نماز ہوتی ہو وہاں پر جلدی جا کے بیٹھ جانا، یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ نمبر 8، عید کی نماز سے پہلے یعنی عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز مثلاً کھجور یا چھہارے وغیرہ کھانا، یہ سنت عید الفطر کے موقع پر انسان کو ادا کرنی چاہیے کہ جب عید کی نماز کے لیے جاتا ہے، رمضان کے بعد جو عید آتی ہے عید الفطر، جب انسان عیدگاہ جائے تو اس سے پہلے کوئی اپنے منہ میں میٹھی چیز رکھ لے، کھجور کھا لے یا چھہارے کھا لے۔ لیکن قربانی کی جو عید ہے جس کو ہم لوگ عید الاضحیٰ کہتے ہیں، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی قربانی ہو تو عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے، بلکہ آنے کے بعد سیدھے اپنے جانور کی قربانی کا، اپنے قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے وہ کھائے۔ بہتر یہ ہے، اچھا یہ ہے۔ تو یہ تقریباً 9 چیزیں، 9 سنت ہو گئی۔ نمبر 10، عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا، یعنی شہر کی مسجد میں بغیر عذر کے نہ پڑھنا۔ اب بہت سی جگہ عیدگاہ بھی ہوتے ہیں، مساجد بھی ہوتی ہے، مساجد میں بھی نماز ہو رہی ہے، عیدگاہ میں بھی ہو رہی ہے۔ اگر کوئی تکلیف نہ ہو تو سنت یہی ہے کہ عید کی نماز انسان عیدگاہ میں جا کے ادا کرے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے تو پھر مسجدوں میں بھی عید کی نماز ہو سکتی ہے اور چل جاتا ہے، لیکن بغیر عذر کے عیدگاہ کو چھوڑنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ نمبر 11، جس راستے سے جائے اس کے سوا دوسرے راستے سے واپس آنا۔ آدمی جس راستے سے گیا ہے اس کو چھوڑ کر اگر آسان ہو، ممکن ہو تو آدمی دوسرے راستے کو اختیار کر کے آئے، یعنی جاتے وقت ایک الگ راستہ اور آتے وقت ایک الگ راستہ۔ نمبر 12، پیدل جانا، یعنی چل کر جانا، اگر صحیح سالم ہے، کوئی تکلیف نہ ہو تو انسان کو پیدل جانا چاہیے، چل کر جانا چاہیے۔ نمبر 13، راستے میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جانا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے عید الفطر، رمضان کے بعد جو عید آتی ہے عید الفطر کو یہ تکبیر آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے جائے، لیکن جب عید الاضحیٰ قربانی والی جو عید ہے تو اس دن جب عیدگاہ جائے، عید کی نماز کے لیے جائے تو آدمی راستے میں ان تکبیرات کو ذرا زور سے پڑھے، تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھے۔ تو یہ تقریباً علماء کرام نے عید کے دن 13 چیزیں سنت لکھی ہے، ان سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور عزیز بھائیو، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے اور ہم سب ان طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو پڑھا لکھا ہے، الحمدللہ۔ اب یہ جو باتیں ہم یہ عرض کر رہے ہیں صرف مذاکرے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، اور آپس میں مذاکرہ کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپس میں مذاکرہ ایمان والوں کو نفع پہنچاتا ہے۔
تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ سال میں اللہ تعالیٰ نے 2 عیدوں کو رکھا، اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے عید کی نماز کو رکھا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ عید کی نماز جو ہے واجب ہے، 2 رکعت واجب ہے۔ تو اب بہت سے بھائیوں نے یہ درخواست کی اور بہت سے بھائیوں کی فرمائش ہوئی کہ عید کی نماز کا طریقہ بھی بیان کر دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ تو سب سے پہلے جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو نیت کرتا ہے۔ ویسے تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن اگر زبان سے کہہ دے تو نیت اور زبان دونوں کی بات ایک ہو جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آدمی زبان سے بھی نیت کر لے۔ تو سب سے پہلے نیت آدمی یہ کرے کہ ہم خاص طور پر ہم احناف کے ہاں کہ عید کی نماز کی نیت سب سے پہلے نیت ایسے کرے کہ میں عید کی 2 رکعت واجب نماز پڑھتا ہوں۔ عید کی نماز واجب ہے احناف کے ہاں، میں عید کی 2 رکعت واجب نماز پڑھتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ ہمیں معلوم ہے عید کی نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے 6 زائد تکبیروں کو رکھا ہے، 3 تکبیر پہلی رکعت میں اور 3 تکبیر دوسری رکعت میں۔ تو نیت یہ کرے جیسے خاص طور پر جب جماعت کے ساتھ آدمی نماز پڑھتا ہے امام صاحب کے پیچھے، تو نیت یہ کرے کہ میں عید کی واجب نماز پڑھتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اس امام صاحب کے پیچھے میرا منہ کعبہ شریف کی طرف۔ یہ سب سے پہلے نیت کرے، اور نیت کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو کان کی لو کے قریب لے جائے اور کانوں تک اٹھائے، اور سیدھے نیت کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، جیسے عام نمازوں میں ہم نیت کر کے باندھ لیتے ہیں۔ تو یہ نیت ہو گئی۔ اب اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ہم نے نیت کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیا۔ اب اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، ثنا پڑھیں گے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ثنا کے بعد 3 تکبیرات ہیں۔ جو زائد تکبیر ہے پہلی رکعت میں وہ ثنا کے بعد ہے، تو ثنا پڑھیں گے اور ثنا کے بعد 3 تکبیرات کہیں گے۔